چلیے بھی اگلا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات طبعی طور پر ہوئی تھی یا پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کے ذریعے، زہر کا جو اثر تھا اس کے ذریعے سے شہادت کے مرتبے پر فائز؟ شہادت کے مرتبے پہ ہیں. دیکھیں میں نے وفات النبی کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دیا ہے. دنیا جان کی ہر وہ بات جو وفات النبی سے ریلیٹڈ تھی مسئلہ 163 میں ریکارڈڈ ہے. بخاری مسلم سے درجنوں احادیث میں نے بیان کر کے پورے کا پورا معاملات، آپ علیہ السلام کی قبر مبارک، آپ کا جنازہ کیسے پڑھا گیا، قبر کہاں کھودی گئی، آپ علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی. ایک تو حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری خواہش ہے میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یہ قتل کے الفاظ ہیں، آپ نے ترجمے میں شہادت کر دیا ہوا ہے چونکہ آپ جو ہے نا وہ، حالانکہ شہادت بھی عربی کا لفظ ہے لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی ٹیچ کرنا چاہتے ہیں نا. قرآن میں وہ آیت ہے نا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. انہوں نے اردو میں ترجمہ پتہ کیا کیا ہے، اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں. حالانکہ وصال بھی عربی کا لفظ ہے اور شہید بھی عربی کا لفظ ہے. اللہ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا. They are trying to teach their Lord. یہ اپنے خدا کو تعلیم دینا چاہتے ہیں اور اسی تعلیم کی وجہ سے بدعقیدگی آ گئی. وصال کا تو مطلب وہ کہتے ہیں وصل ہوا ہے، کہتے ہیں وفات تو ہوئی نہیں، وصال ہوا ہے. وہ پھر آگے پوری ایک کہانی بھی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام فرمایا تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، شہید نہیں قتل کیا جاؤں. تو اب قرآن پاک کا یہ وعدہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، یہ میں نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. تو چونکہ رسول غالب رہتے ہیں اس لیے کبھی کوئی رسول قتل نہیں ہو سکتا. جتنے قتل ہوئے ہیں وہ انبیاء تھے. آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام رسول نہیں تھے، نبی تھے، وہ قتل ہو گئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، قتل نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، بچا لیا. نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا. قتل کا پہلا فتویٰ تو جاری ہوا جب آپ ہجرت کرنے لگے تھے، اس وقت اللہ نے بچایا. اس کے بعد جو بنو قینقاع نے آپ کو یعنی پتھر کے نیچے شہید کرنے کی کوشش کی، بنو قریظہ نے کوشش کی، سب ہر جگہ سے بچایا. حتیٰ کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک یہودیہ نے دعوت کی تو آپ چلے گئے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ کافروں کی دعوت میں بھی جا سکتے ہیں. تحفے بھی صحیح بخاری میں آتا ہے آپ علیہ السلام کو پرشین کالا جبہ جو ہے وہ پرشین امپائر کے اس نے ہیڈ نے بھیجا تھا، وہ آپ علیہ السلام پہنا بھی کرتے تھے، تحفہ قبول بھی کر سکتے ہیں. تو اس نے نا اس یعنی گوشت، بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا. تو نبی علیہ السلام جب وہ کھانے لگے تو وہ گوشت کا ٹکڑا بول اٹھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نہ کھائیں. اس وقت تک آپ زبان پہ رکھ چکے تھے تو آپ نے تھوک دیا لیکن پھر بھی اس کا اثر اندر گیا. اور ابو داؤد میں ڈیٹیل آتی ہے کچھ صاحب نے کھا بھی لیا اور اس میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے. اس کے قصاص میں پھر یہودیہ کو قتل بھی کروایا گیا. آپ علیہ السلام کو بلایا، تم نے کیا حرکت کی ہے؟ ان کا ہم نے آپ کو چیک کرنا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کے اندر زہر ہے، اور اگر آپ نہ ہوئے تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. ایمان پھر بھی نہیں وہ لے کے آئے. دل بے ایمان تے اجتا ڈھیر، جس کا دل بےایمانی پہ اترا ہوا ہے لیم ایکسکیوزز بہت وہ ڈیوائز کر لے گا. یہ وقتی طور پر زہر کا اثر ڈائلیوٹ ہو گیا، لیکن 4 سال کے بعد 11 ہجری میں صحیح بخاری میں ہی ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے کہ 4 سال پہلے جو مجھے زہر دیا گیا تھا وہ مجھے مسلسل تکلیف دیتا رہا ہے لیکن اب تو وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے. تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آنرری طور پہ اس زہر کا اثر لوٹا کر شہادت کے درجے پہ فائز کیا. اگر وہ والی شہادت اسی وقت بھی ہو سکتی تھی، یعنی شہادت کے درجے تک پہنچانا تھا، تو نبی علیہ السلام یعنی شہید ہوئے ہیں. اور لیکن یہ شہادت وہ والی نہیں ہے کہ کافروں نے آپ پہ غلبہ پایا ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا آپ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھانے کا. آپ نے شہید تو ہونا ہی تھا. ٹھیک ہو.